بنان الثناء الإنسانی والصلاة والسلام على افضل الرسل محمد وآلہ وصحبہ محمد وآلہ وصحبہ بلغت الصلوات المجدیہ والمصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الكريم درود اللهم صل على محمد المعدن الجود والكرم منبع الحلم والحكم وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں آج آپ کے اس علاقہ جھاگریہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر کا شرف حاصل ہوا ہے صدر محفل حضرت قبلہ مفتی سید ارشد الحسینی دعوت برکاتہ العالیہ دیگر تمام معزز علماء کرام مشائخ العظام محترم جناب غلام یاسین صاحب محترم ابو بکر صاحب اور ان کی تمام ٹیم جن کی پرخلوص دعوت پر یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اللہ کے عالم سے دعا گو کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے آج کی یہ کانفرنس ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے عنوان ہے اور یقیناً آپ تمامی حضرات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور آپ خوش قسمت ہیں جنہیں یہ ایمان نصیب ہوا امت کا ہر وہ فرد جو عقل رکھتا ہے شعور رکھتا ہے ہر اس فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی فطرت کی طرف واپس پلٹے اور فطرت اسلام بطور انسان مجھے اور آپ کو اس راستے پر گامزن ہونا ہے اگر ہم صحیح معنی میں فطرت کا مطلب اور معنی سمجھتے ہیں تو میرا اور آپ کا راستہ وہی ہوگا جسے رسالت نے متعین کیا ہے ہر فرد اپنی حقیقت کی طرف لوٹتا ہے اور حقیقت کے مطابق اسے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے سوال کیا
فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل میں کبھی آپ موجود ہوتے اور ہم موجود نہ ہوتے، اور کبھی ہم ہوتے اور آپ نہ ہوتے، تو ذہن میں کچھ سوالات ہیں، شاید آپ نے ان کے جوابات رسالت پناہ سے سنے ہوں، اور اگر رسول اللہ سے ان کے جوابات کو سنا ہو تو آپ ان کی اطلاع دیجئے گا۔ جن سوالات میں ایک سوال میں وقت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے چکے رات تقریباً بیت چکی ہے، باقی سوالات کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے صرف ایک سوال کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے واقفیت بھی نہیں رکھتا ہوتا، اور علاقائی ماحول میں اس کے درمیان بہت بڑا فرق بھی موجود ہوتا ہے، طویل سفر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں، ان کے درمیان تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ بالکل میں نے اس سوال کا جواب رسول اللہ کے نطق معصوم سے سنا ہے، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اس لمحے میں جب خلاق عالم نے الست پر تمام انسانیت کی روحوں کو جمع کیا اور اس مقام پر جو روحیں ایک دوسرے سے ملی، جن روحوں کی وہاں یوم الست میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، وہی روحیں جہاں پر ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ تسلی سے دیکھ لیں ادھر کون ہے، تسلی سے دیکھ لیں۔ میرے خیال تھوڑے علاقے جاوریاں لیں بندہ بھی کدی نہیں دیکھتا، مختلف علاقے جو گڈی لگے نا تو لوگ اٹھ کے ویکھ دے گڈی یہ جہاز تک جہاز وے یہ جگہ لے جے نہیں اتو جہاز ٹاپا وے بندہ ویتا نا یار ہے کہڑی سے جاتی ہے، لیکن تھوڑے حال تو بندہ بھی لگے تو اس کو بندہ بھی ویتے ہوئے اگے کدی نہیں دیکھتا۔ ہاں جی ان جگہ بولو نا بھئی، میرا چونکہ آپ کے ہاں پہلے میں آیا تھا عرصہ قبل آپ کے ہاں یہاں آپ کی ایک مسجد تھی، اس میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا، آج دوبارہ یہاں پر حاصل ہوا ہے، لیکن چونکہ درمیان میں فرق آ گیا تو شاید ہم ایک دوسرے کے مزاج آشنا نہیں رہے، تو تھوڑی سی توجہ آپ کی مجھے درکار ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ جو مرضی کرتے ہیں، پھر رات آپ کی اپنی ایسی ہی ہے نا۔ تو الست کے دن آپ نے ایک وعدہ کیا جہاں آپ کی دوسری روحوں سے ملاقات ہوئی، اور ان روحوں سے ملاقات کے دوران آپ کی روح نے ایک آشنائی کو حاصل کیا، اور پھر اس کی بدولت آپ دنیا میں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور وہ روح کا تعلق دوسری روح کو پہچانتا ہے، اور پھر آپ کا دنیاوی تعلق استوار ہوتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، دوستیاں قائم ہوتی ہیں، تعلق بنتے ہیں، حتیٰ کہ اس درجے تعلق بنتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے اپنے آپ کو قربان کرنے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی الست پر آپ نے اور میں نے غرض اس کائنات کی ہر ایک روح نے خلاق عالم سے ایک وعدہ کیا، اور وعدہ بھی اس انداز سے نہیں کہ جیسے یہ کہا جائے، جیسے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا آپ وعدہ کرتے ہیں، اور آپ جواباً کہتے ہیں آج ہی ہم وعدہ کرتے ہیں، ایسے نہیں آپ نے وعدہ کیا، بلکہ اس لمحے میں تمام روحیں جو اس کائنات میں آدم سے لے کر قیامت تک آئیں گی، ہر ایک روح موجود تھی، اور ہر ایک روح نے خلاق عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب خلاق عالم نے سوال کیا کہ بتلاؤ تمہارا رب کون ہے، تو جواب دیتے ہوئے روحوں کا یہ جواب نہیں تھا کہ اللہ آپ ہی ہے، یہ جواب بھی نہیں تھا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ ہی کو الہ مانیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ ہی کو خالق مانیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ ہی کو اپنا پروردگار اور رب مانیں گے، نہیں، بلکہ جواب دیتے ہوئے روحوں کی زبانوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے کہ قالوا بلا، ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ایسا اس کائنات میں وجود ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانا جائے، آپ کے علاوہ
علاوہ کسی اور کو پروردگار مانا جائے، آپ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانا جائے، آپ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانا جائے، آپ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مانا جائے، یاد رکھیے گا اگرچہ الفاظ ادا کرتے ہوئے زبانوں نے اتنے الفاظ ادا نہیں کیے ہوں گے، صرف یہی کہا ہوگا کہ ہاں ہم ارادہ کرتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتے، آپ ہی ہمارے رب اور پروردگار ہیں، لیکن جسے رب مانا جاتا ہے، پروردگار مانا جاتا ہے، اس کے لیے یہ تمام تر لوازمات موجود ہیں۔ جب لا الہ کہا جائے تو لا الہ کہنے سے ہر ایک باطل کا انکار کیا جاتا ہے، ہر ایک کفر کا انکار کیا جاتا ہے، ہر ایک الہ کا انکار کیا جاتا ہے، ہر ایک ایسے شخص اور طبقے اور ایسے بتوں کا انکار کیا جاتا ہے جن کو الہ اور مشکل کشا دنیاوی طور پر مانا، سمجھا یا تسلیم کیا جاتا ہو۔ لہذا جب یہ آپ نے الفاظ کہے لا الہ الا اللہ تو آپ دوسرے انداز سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مسجود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی خالق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی رازق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو ہی ہے، فقط تو ہے۔ یہ الہ کے ساتھ میرا اور آپ کا اعلان تھا، وعدہ تھا، اور اس لمحے میں الست کے دن کھڑے ہو کر تمام روحوں نے الفاظ یہ ادا کیے تھے کہ قالوا بلا، ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، اس کائنات میں اس کا وجود ہی نہیں ہے، کیوں کر ہو سکتے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھولا جائے، ممکن ہی نہیں ہے اپنے رازق کا انکار کیا جائے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا تسلیم کیا جائے۔ رب سے وعدہ کرنے کے بعد جب اس کائنات عرضی پر میرا اور آپ کا وجود تشکیل پاتا ہے، پھر اس وجود کے ساتھ چلتے چلتے زمانے بیتتے ہیں، آدم سے لے کر رسالت بنا تک افراد اترتے رہے، آتے رہے، زمین پر پیدا بھی ہوتے رہے، انبیاء بھی آتے رہے، نبیوں نے تبلیغ بھی کیے، رسالت نے وہ پیغام بھی بتلائے جو الست کے دن جس وعدے کا اعلان تمام روحوں نے کیا تھا، اس وعدے کا اعادہ بھی کیا ہے، اس کو یاد دہانی بھی کروائی گئی ہے، بتلایا بھی کیا ہے۔ کچھ افراد کا طبقہ ایسا آیا جس نے آ کر کہا کہ ہم اس وعدے کو یاد رکھتے ہیں، اور وہی الفاظ ادا کیے کہ قالوا بلا، ممکن ہی نہیں ہے آپ کے سوا کسی اور کو الہ مانا جائے، معبود مانا جائے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو اکثریت میں بھی ہو سکتا ہے، ایک طبقہ ایسا بھی تھا جس طبقے نے اس زمانے پر موجود رہ کر خلاق عالم کی وحدانیت کا انکار کیے، اس وعدے کا انکار کیا، اس وعدے کو نہ صرف انکار کیے بلکہ اس کو تبدیل کیا، تبدیل کرتے ہوئے الگ رب بنائے، تبدیل کرتے ہوئے الگ الہ بنائے، تبدیل کرتے ہوئے الگ معبود بنائے، تبدیل حتیٰ کہ اس حد تک اس میں تبدیلی کر چھوڑی کہ خلاق عالم کی صفات میں شریک کرتے ہوئے الگ الگ صفت کا اپنا اپنا خدا بنایا، کسی کو دولت کے لیے، کسی کو اقتدار کے لیے، کسی کو بارش کے لیے، کسی کو طاقت کے لیے، کسی کو قوت کے لیے، کسی کو خواہشات کی وصولی کے لیے، کسی کو اولاد سے نوازنے کے لیے، کسی کو قبائل کے اپنے اپنے درجات دیتے ہوئے ہر ایک طبقے نے اپنا اپنا خدا تراشا۔ جب اپنا اپنا خدا تراش لیا گیا تو وہ جو رنگ الست کے دن تجھ پر اور مجھ پر رب کی وحدانیت کا چڑھا تھا، اس رنگ میں جب تبدیلی آئی تو پھر رسالت بنا کو اس کائنات میں بھیجا گیا کہ محمد چاہیے، اور وہی رنگ پھر سے چڑھائی۔ وہی رنگ امیر عظیمت مولانا حق نواز صاحب جنگلی زندہ باد، مولانا مسرور نواز صاحب جنگلی زندہ باد، تکبیر۔ پیغمبر تشریف لائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی الہی اترتی ہے، وحی الہی کے نزول کے ساتھ کچھ وقت گزرتا ہے، آپ کو حکم ہوتا ہے کہ اب اس تبلیغ کو پھیلائیے، اس کو عام کیجیے، اس کو نشر کیجیے، لوگوں تک پیغام پہنچائیے، انہیں بتلائیے کہ وہ جو رنگ تم پر رب کی وحدانیت کا چڑھا تھا، اس رنگ کو اب تبدیل نہیں ہونا چاہیے، اس رنگ کو اب یعنی اسلام کی اجازت نہیں دیتا
کہ حالات کے بدلنے سے رنگ بدل جائے، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ دولت کے آنے سے رنگ بدل جائے، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ اقتدار کے آنے سے رنگ بدلا جائے۔ غرض رب کہتا ہے کہ رنگ کسی صورت میں بھی وہ جو رب کی وحدانیت کا چڑھا ہے، جو نظریے کا چڑھتا ہے، جو مشن کا چڑھتا ہے، وہ رنگ بدلنے کی اجازت ہے؟ بولیے نا، رنگ بدلنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہوتی۔ رسالت پناہ دین مدین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور دین مدین کی تبلیغ کا آغاز اپنے قریبی حلقہ سے کرتے ہیں، اپنے گھر سے کرتے ہیں، اپنے دوست احباب سے کرتے ہیں، اور اولاً اس اسلام اپنے قریبی حلقہ میں پیش کرتے ہیں، چونکہ ابتدائی مرحلے میں اسلام کا پیش کیا جانا اور ایسے خطے پہ پیش کیا جانا جو خطہ اس زمانے میں دین عرب کا مرکز اور محور تھا، کہ مکہ کی سرزمین دین عرب کا مرکز اور محور سمجھا جاتا تھا، اور اس مرکز اور محور میں رسالت پناہ کا اس طرح کا اعلان کرنا یقیناً عظیمت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ ایسی فضا جس میں رسالت پناہ اعلان کرتے ہیں، اور اس اعلان کے ساتھ آپ کو خبر ہے کہ جو مٹھی آندھی چلے گی یہ نظام اتھل پتھل ہوگا، اور ایسا نظام بنے گا کہ ہر ایک چیز ایک دوسرے میں گتھ جائے گی، لیکن رسول اللہ اس زمانے اور اس علاقے میں لا الہ کی تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں، اپنے قریبی حلقہ سے کرتے ہیں۔ پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ ایمان لاتی ہیں، پھر آپ کا غلام حضرت زید بن حارث ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ہی کے تربیت یافتہ، آپ ہی کے زیر سایہ پرورش پانے والے حضرت علی المرتضیٰ ایمان لاتے ہیں، اور اگلے مرحلے میں ایمان یعنی اولاً جو 4 افراد ایمان لے کر آئے کہ ایک خواتین میں سے، ایک غلاموں میں سے، ایک بچوں میں سے، اور پھر مردوں میں سے ایک فرد جو ایمان لے کر آتے، جب وہ ایمان لے کر آئے اس فرد کو ابو بکر کہتے ہیں۔ ابو بکر جب ایمان لاتے اس سارے حصے میں، ان سارے افراد میں ایمان لاتے ہی ابو بکر تبلیغ شروع کر دیتے، جو کہ ابو بکر اس نظام میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ ابو بکر کا نظام اس سارے سسٹم سے جدا ہے، وہ صاحب مربت مانا جاتا ہے، دانش مند مانا جاتا ہے، دور اندیش مانا جاتا ہے، صاحب تجارت مانا جاتا ہے، صاحب خیر مانا جاتا ہے، دریا دل مانا جاتا ہے۔ وہ ایسا فرد ہے جس کے اخلاق کے چرچے کیے جاتے تھے، لوگ ان کے گرد اکٹھے ہوتے تھے، ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے، ان سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ جیسے ہی لوگ آتے گئے تو ابو بکر چنتا گیا، پسند کرتا گیا، دیکھتا گیا کہ کون سا دل ہے جو محمد کے ساتھ کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ عثمان کا دل ابو بکر کو پسند آیا، ابو بکر نے ایمان پیش کیا، عثمان قبول کرتے، عبد الرحمن بن عوف قبول کرتے۔ غرض وہ بہترین دل جن کے اندر ابو بکر کو وہ معیار نظر آیا کہ یہ وہ طبقے جو اسلام کو پسند کرے گا، نبوت کا پیغام ان کے سامنے پیش کر چھوڑا۔ جب پیش کیا وہ ایمان لے کر آئے، پھر تبلیغ کا سفر جاری ہوتے، چلتا رہتے۔ پیغمبر اس نظام کو خفیہ انداز کے ساتھ چلاتے، جو کہ ماحول ایسا ہے، علاقہ ایسا ہے، اور اس علاقے کا رہن سہن اس تک کہے کہ اگر اعلانیہ بھی اس کا آغاز کیا جاتا تو کچل کر رکھ دیے جاتے۔ اور پھر ہوا بھی یہی، جب اعلان کرنے کا وقت آیا، جب ارشاد ہوئے، اللہ کے باری نے کہا کہ اب کہہ دیجئے محمد اٹھ جائیے، چادر اوڑھنے والے اب اٹھئے، اور اٹھنے کے بعد انہیں ڈرائیے کہ ان کے دلوں سے جو رنگ اتر چکا ہے رب کی ربانیت کا، جو رنگ اتر چکا ہے رب کی وحدانیت کا، جو رنگ اتر چکا ہے اس معبود برحق کی معبودیت کا، جو رنگ اتر چکا ہے اس مسجود خلائق کو سجدہ ریز ہونے کا، اب اٹھئے اور ان کو چٹائیے، ان کو اٹھائیے، انہیں بتلائیے، ان کو پیغام دیجئے، اور ایسا پیغام دیجئے کہ دماغ اپنے ہل جائیں، ایسا دماغ ایسی بات کیجئے کہ اتل پتل یہ سارا نظام ہو جائے، انہیں پتا چلے کہ یہ جنہیں تم پوچھتے ہو ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر وجود ہے تو وہ صرف ایک پروردگار عالم ہے۔
کیا ہے؟ بولیے نا، اگر وجود ہے تو کس کا ہے؟ بولیے بولیے بولیے، وجود ہے تو ایک پروردگار، ایک الہ، ایک الہ۔ اٹھیے اور انہیں ڈرائیے، اٹھیے اور انہیں ڈرائیے۔ آگے اللہ کہتا ہے، اور یہ اتنے یہ الفاظ قرآن اس سورت کے الفاظ اگر آپ پڑھنا سمجھنا اور اس لمحے میں مسلسل آیات کر رہی ہیں اور چھوٹی چھوٹی اٹھ رہی ہیں اور اپنے اندر پوری نغمگی لیے ہوئی، پورا وہ بیان لیے ہوئی، اس میں جنت اور دوزخ بھی بتلائی جا رہی ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ اب ہٹاؤ، اب واپس پلٹو، اس راہ کی طرف آؤ جسے خلاق عالم نے قائم کیا ہے، اس کی طرف پلٹ آئیے، واپس لوٹ کے آئیے۔ انہیں ڈرایا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے، انذار کیا جا رہا ہے، اور انذار یاد رکھیے گا، انذار ہوتا وہ ہے جس کے بعد انسان اپنی پچھلی بات پر رہ نہ سکے، اس حد تک ڈر جائے، اس حد تک خوف زدہ ہو جائے، اس حد تک اسے بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کے بعد اسے پچھلی بات کی حیثیت ختم ہو اور وہ اس کو تسلیم کر لے۔ انذار کیا جائے، انہیں ڈرایا جائے، پھر ڈرانے کے بعد اگلا حکم ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ انہیں ڈراتے رہیے اور اس حد تک چلے جائیے کہ ایک وقت آئے گا آپ کے خلاف یہ سب یکجا ہوں گے، تو اس لمحے میں آپ کو صبر اختیار کرنا ہے، چونکہ ایسی کیفیت پیدا ہوگی، ایسا ماحول پیدا ہوگا جو کہ رسالت پناہ کے لیے الفاظ ادا کیے گئے، فَسِيَابَكَ فَطَاہِرْ، کہ آپ ایسا مطہر نظام قائم کر چھوڑیے، اس حد تک انہیں ڈرا چھوڑیے، اپنے آپ کے گرد اتنا ان کا قرب کر دیجئے کہ آپ کی ذات مرتکز ہو جائے، اب مخالفت ہو یا آپ کے ساتھ موافقت ہو، دونوں کا ایک معیار بن جائے، جو موافق ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جو مخالف ہیں وہ آپ کے مقابل کھڑے ہو جائیں، یعنی اب آپ کی ذات اس کائنات میں نقطہ ارتکاز ہے کہ اب آپ کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنے کی لوگوں میں طاقت اور ہمت نہ رہے، وہ جو تو آپ کو نفرت سے دیکھ رہے ہوں گے یا آپ کو محبت سے دیکھ رہے ہوں گے، اب صرف آپ کا وجود ہے کہ اتنا اعلیٰ اور اتنا بلند بنا دیا جائے کہ آپ کے وجود کے علاوہ کسی اور طرف کسی فرد کی توجہ ہی نہ جائے، کسی فرد کی لوگ کی تو نہیں لگ رہے، میں نے لگ رہا ہوں کیوں نہیں بندے بھائی گل اوکھی تو نہیں لگ رہی، جیسے حضرت مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ اکھاں کھول کے سو رہا ہے، یہ جگہ لائیے نہیں، میں نے لگ رہا ہے گل اوکھی، انہوں آسان کری، بولو نا آسان کری، کیوں نہیں آسان کری ہے یا نہ کری، نہ کری، سمجھ آ رہی پکی گل، اگے بڑھتے جائیے جی، سمجھ آ رہی کیا ہوگا، کیا ہوگا سمجھ تو آیا تو کیوں دسو کیوں جی سوتے ہوئے جاگ دے گا کیوں جی، اب کیا ہوگا کہ آپ کا وجود، آپ کی ذات نقطہ ارتکاز بنے گی، یعنی مرکز بن جائے گی، کیا بن جائے گی؟ مرکز بن جائے گی۔ جو مخالف ہے وہ آپ کا مخالف ہے، جو موافق ہے وہ آپ کے موافق ہوگا، یعنی جو یا آپ کے ساتھ ہوں گے یا آپ کے خلاف ہوں گے۔ جب ایمان اپنے معیار سے ہوتا ہے، اس معیار تک پہنچتا ہے جس پر اسے پہنچنا ہو، تو پھر یہی کیفیت باقی بچتی ہے۔ جب آپ حق بیان نہیں کرتے ہیں تو پھر کیفیت کیا باقی بچتی ہے کہ یا آپ کے مخالف بچتے ہیں یا آپ کے موافق بچتے ہیں۔ گل کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا میں نے تو سمجھ سکتا سلائی کی ترقی بھی نہ جی سوئے بھی خیر نیند تو آئی ہوئی ہے، بزرگوں آئی ہوئی ہے نہیں آئی ہوئی؟ تو رنگ بدلنے بولو چاشنی لاتے ہیں نا بات میں، رنگ بدلنے کی اجازت۔ تو میری اس آج کی گفتگو کا عنوان یہ جسے آپ نے یاد رکھنا، جسے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رنگ بدلنا نہیں چاہیے، رنگ بدلنا رنگ بدلنا بولیے رنگ بدلنا نہیں چاہیے۔ ایک پیغمبر
ایک پیغمبر، اور یاد رکھیے گا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی پیدائشی، اگرچہ وہ ایک وقت پر آ کر، وقت مقررہ پر آ کر اعلان کرتے ہیں، لیکن نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی پیدائشی، بولیے نا پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ ایک نبی حالت طفل بچپن میں ایڑی رگڑتا ہے، اور ایڑی رگڑنے سے پانی نکلتا ہے، ایڑی رگڑنے سے پانی نکلا اس کی قدرت سے، نکلا اس کی قدرت سے، لیکن ایڑی لگنے سے پانی کا چشمہ نکلا، اور آج صدیاں بیت گئیں، اس پانی کا نہ رنگ بدلا، نہ اس کا ذائقہ بدلا، نہ اس پانی کا رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے۔ جس کے ساتھ پیغمبر کی ایڑی لگے، جس کے ساتھ پیغمبر کی ایڑی لگے، اس کا رنگ اور ذائقہ نہیں تبدیل ہوتا۔ تو جس سینے سے پیغمبر کی ایڑی لگے، جس سینے سے پیغمبر کی ایڑی لگے، وہ سینہ بدل سکتا ہے؟ بولو نا، وہ سینہ بدل سکتا ہے؟ جس کے سینے پر پیغمبر ہاتھ رکھتے، جس کے سر پہ رکھتے، بولیے نا، جس پر پیغمبر کا ہاتھ لگے اور وہ بدل جائے، ممکن نہیں ہے، بولو نا، ممکن نہیں ہے۔ آپ سے کوئی ایمان نہیں چھین سکتا۔ آپ 14 صدی بعد محمد پر ایمان رکھتے ہیں، تو جنہوں نے محمد کو دیکھ کر ایمان لایا ہے، جو محمد کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں، ان کا ایمان کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ طبقہ جو ایسا شمار کرے یا خیال کرے، اس کے لیے لفظ کفر کے علاوہ کوئی اور جواب ذہن میں نہیں آ سکتا ہے، پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ ایسے افراد جنہوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہو، رب کی وحدانیت کا اقرار کیا ہو، جن پہ رنگ محمد نے چڑھایا ہو اور پھر وہ بدلے ہوں، اس کائنات میں یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ محمد پر ایمان لانے والے افراد نے اپنا سب کچھ نچھاور کیے، لیکن رنگ تبدیل نہیں کیا۔ سب کچھ نچھاور کیا ہے، لیکن رنگ تبدیل نہیں کیا۔ تھوڑے کپڑے دا رنگ پھٹ جائے، تسا پسند کرتے ہو؟ بولو، پسند کرتے ہو؟ رنگ کپڑے دا پھٹ یہ گل ہے نا کہ دکان تو لے کے آئے ہو تو کپڑے دا رنگ پھٹ جائے، نہیں نہ پسند کیا جاتا۔ آپ کپڑے کا رنگ بدل جائے، کپڑا پسند نہیں کرتے، بولو نا، کپڑے کا رنگ بدل جائے۔ میں حیران ہوں آپ سے کہ کپڑے کا رنگ بدل جائے، کپڑا پسند نہیں کرتے، نظریے کا رنگ بدل جائے، نظریہ پسند کرتے، نظریے کا رنگ بدل جائے، بولو نا، نظریے کو پسند کرتے ہیں۔ ایسا کیسے ہوا؟ ایسا اس میں قصور آپ کا نہیں، قصور آپ کا نہیں ہے، جنریشن تبدیل ہوئی نا، آپ تک وہ بات پہنچی نہیں، آپ تک وہ بات پہنچی نہیں۔ پہنچ جاتی تو آپ کا بھی رنگ نہ بدلتا، پہنچ جاتی تو، بولیے نا، پہنچ جاتی تو رنگ، بولیے نا، رنگ نہ بدلتا۔ کہ آپ دیکھیے غار ثور میں دو دوست، سانپ ڈنگ مارتا ہے، سانپ کے ڈنگ مارنے سے ابو بکر کی آنکھ سے آنسو نکلا، آنسو نکلا، اور اس مقدس وجود پر آیا جس پر رب مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، جس پہ رب مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اس مقدس وجود پر آیا، اور حضرت ابو بکر ضبط کی انتہا جب ہو گئی، ضبط ٹوٹا ہے، چاہ کر آنسو نہیں نکلا، ضبط ٹوٹا، کیونکہ زمانے میں رواج تھا صاحب وحی کو جگایا نہیں جاتا، صاحب وحی کو جگایا نہیں جاتا۔ سرکار آرام فرمانے، ابو بکر نے جگایا نہیں، ضبط ٹوٹا، آنسو نکلے، گرا کہاں پہ؟ بولے نا، گرا کہاں پہ؟ پیغمبر کے رخسار پر۔ آقا اٹھے، پوچھا ابو بکر بتلائیے کیا ہو گیا؟ آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے، آئے نہیں سمجھے کہ ابو بکر دی آنکھ کی آنسو نکلے تے وجود کونوں مکان تڑپ جا، ہاں جی،
وجود کونوں مقام تڑپ جائے اور پوچھے ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی آقا سانپ نے ڈنگ مارا، پیغمبر لعاب لگائے اور کہتے ہیں آج بھی صدیق کی نسل میں ایڑی پر اس ڈنگ کا نشان موجود ہے۔ آج بھی ایک قصہ ایسا ہے اس نسل کا جس کی ایڑی پہ وہ نشان ہے، بولیے وہ نشان ہے، موجود ہے کہ ابو بکر کی قربانی ایسی نہیں جسے بلایا جا سکے، جسے بلایا جا سکے۔ ایک طرف ایڑی پہ نشان موجود ہے، دوسری طرف تطہیر کے لیے قرآن موجود ہے، دوسری طرف تطہیر کے لیے بولو نا، تطہیر کے لیے قوم کو سکتی ہوئی جی۔ میں بڑی کوشش کی تھی کہ میں نے 10 بجے ٹائم مل جائے، سچی گل کرتا ہوں، میں تقریباً 8:30 بجے سے تھوڑے کو آ گیا، ٹھیک ہے، میری کوئی غلطی نہیں کہ میں نے اگر نا راتی 1:30 بجے ٹائم دیتا تو میرا کوئی قصور نہیں۔ گل سمجھے چاہتی پئی کہ نہیں آتی؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو جاگتے پہ گل نویں انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی بھئی اس گل سے سبحان اللہ آکھنا ہے کہ نعرہ لانا یہ گل سمجھے چ نہیں نہ آ رہا، بولو نا کیا آکھنا کی بھائی ایسا چیزا کی ساڈا کوئی قصور تو سانو سمجھے چاہے نا، ویسا کیڑا ایسا جرم کر لیا پہ حضرت صاحب تو صاحب نے اور رنگ نہیں بدلنا چاہیے، یہ گل ہے یا نہیں ہے؟ بولے نا رنگ تو یہ تھا نا، ایک رنگ یہ آ رہا تھا کہ آپ مدح کرتے چلے جائیں، آپ مدح کرتے چلے جائیں، گستاخی کرتا چلا جائے، ایک رنگ یہ تھا اور ایک رنگ یہ بنا کہ نہیں گستاخی نہیں کرے گا، گستاخی نہیں کرے گا، یعنی ابو بکر پر بولنے کے لیے زبان ابو بکر کے قد سے بڑی چاہیے، نہیں سمجھا؟ ابو بکر کے خلاف بولنے کے لیے رتبہ ابو بکر سے بڑا چاہیے، بولو نا گل سمجھے چاہیے کہ نہیں آئی؟ ابو بکر کے خلاف بولنے کے لیے قد رتبہ اور مقام ابو بکر سے بڑا چاہیے، اور ایسا مقام اس امت میں کسی کا نہیں، ایسا مقام اس امت میں کسی کا نہیں کہ پوری امت بالاتفاق اجماع کیے ہوئے ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص کو ابو بکر کہتے ہیں، سب سے افضل ترین شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر کہتے ہیں۔ رب نے ایک نظام متعین کیا، رب نے ایک نظام متعین کیا اور نظام متعین کرتے ہوئے اپنا خلیفہ بنایا، بولو نا خلیفہ بنایا، اور گل سمجھ جاندی بھئی ایک بار یاد کرے اتنا فل تلے نہیں آنے چاہیے، اتنی دیر میں بھی اتنے رکھا، جتنی دیر تو اڈا آتے تیرا سی میں بھی رکھا، سارے چاہو کوئی بندہ بچے نہ جتنے پیچھے بھی بیٹھے دوچے نالا لے ہوتا پھات کے کھڑے کرے نہ، چلو ہاتھ کھڑا کرو، ایتھے رکھنا ایتھے تلے نہیں کرنا، ایتھے تلے پکی گل ہے تو انہوں سبق میں یاد کرانا ہے، اس واسطے ہاتھ کھڑا کیتا بچوں کے جس لئے بچے سستی دا شکار ہو جاویں تو میں ہاتھ کھڑے کرنے وانے پہنچے، ہاتھ ایتھے کھڑے رہیں، ہاتھ تلے نہیں کرنے، میرے بھی اتنی دیر کھڑے رہا سکتے کہ جب رب نے اپنا خلیفہ بنایا تو اس خلیفے کا انکار کرنے والے کو راندہ درگاہ بھی کیا، ملعون بھی کیا، مطعون بھی کیا، اور کہا کہ اب تیرا اسلام سے تعلق نہیں، اب تیرا رب سے تعلق ہے، اور یہ بولی ہاتھ اونچا، ہاتھ نیچے نہیں جانا چاہیے، ہاتھ اونچا کر کے کہ اب تیرا رب سے تعلق ہے نہیں ہے، اور جس نے خلیفۃ الرسول کا انکار کیا بولو نا وہ ملعون نہ ہوا، وہ مطعون نہ ہوا، وہ بھی راندہ درگاہ ہوا، اور ایسی درگاہ اس سے چھوٹی جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اس سے ایسی درگاہ چھوٹی، بولو نا جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اس سے وہ چھوٹا، بولو نا شیطان دو افراد کا بہت بڑا دشمن ہے، دو افراد کا باقیوں سے بھی اس کی دشمنی، باقیوں سے بھی اس کی دشمنی ہے، لیکن ان سے اس کی بہت بڑی دشمنی،
ان سے اس کی بہت بڑی دشمنی. ایک حضرت آدم سے دشمنی چلتی رہی. چلتے چلتے آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے آخری حبیب آ گئے, رسول آ گئے, اب چلو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, خلیفۃ اللہ کا دروازہ بند ہو گیا. بولیے بند ہو گیا, آخری رسول اور آخری نبی آ گئے. تو اس کی دشمنی بھی حد کمال کو پہنچ گئی, انتہا پہ پہنچ گئی, حد ہو گئی کہ اب اس سے آگے بس بات ختم ہو گئی. اس کو انتظار تھا کہ شاید ہن اودا نمبر لگ سکتا. بولو نا, ہو سکتا ہے فیصلہ اودا ہو جائے, ہو سکتا ہے اودا فیصلہ. بولو نا, تو ہو سکتا ہے اودا سے چوسی میں کتوں مولوی صدا کے اپنا فیصلہ کرا لے سکتا. ہو سکتا ہے, کیوں نہیں؟ بھئی سرگودا سے کوئی مولوی صاحب چلے جائیں گے اور جا کر لاہور میں جا کر کہیں گے کہ نہیں جی ایڈا فیصلہ ہے, اور گال سمجھے چاہ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں جی, یہ گال ہے نا. اس کے ذہن میں تھا کہ میں ان کوئی مولوی تیار کر سا جو میرا فیصلہ کر دے سا. بولو نا, اور مولویوں کا بھی نہیں پتہ لگتا کس لئے رحمان نہ رل جائے میرے کس لئے شیطان نہ رل جائے. بولو نا, اور گل سمجھے چاہ رہی ہے کہ نہیں آتی. تو اس نے بھی یہ سوچا ہوگا. اور جب ابو بکر خلیفہ بن گیا, بولو نا, ابو بکر خلیفہ بن گیا تو اس کی امیدوں پر بھی پانی پھر گیا. اس کی امیدوں پر بھی پانی پھر گیا کہ نہیں بھائی, اتھے دال نہیں گلنی, اتھے دال, اتھے فیصلیاں دی کوئی اہمیت نہیں. فیصلہ وہ جڑا رب دا ہے. بولو نا, فیصلہ وہ ہونا جڑا رب کرنا ہے, وہی فیصلہ ہونا ہے. تیرے میرے فیصلے کی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے. فیصلہ وہی ہونا جو رب نے کرنا ہے. اور رب کا فیصلہ تھا کہ محمد کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا. خلیفہ ہوگا. ایک بات نا سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے جس کو آپ کو سمجھایا نہیں. اب یہ دیکھیں, مجھ سے یہ تو ہو سکتا ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ میں آدھا گھنٹہ مسلسل بھی آپ سے گفتگو کر لوں اور لفاظی کر کے جان چھڑا لوں, تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں. میں آپ کو سیدھی سچ بات کر رہا ہوں, یہ کوئی اتنا مشکل کام ہے ہی نہیں. یہ تو آسان ترین خطابت ہی ہے کہ ایک ہی تقریر ہو رٹی رٹائی بار بار آپ کو سناتا جاؤں اور گئے جو جی دیہڑی لائی تو گئے. لیکن میں تھوڑے کو دیہڑی لاؤں نہیں, میں تھوڑے کو دیہڑی لاؤں, میں تھوڑے ایک گل سمجھانی اور وہ تسے یاد رکھنی. بس گل آخری بس یہ تسے یاد کر لیں, میں اس تو بعد تھوڑے تو کچھ نہیں ہوگا. کیوں یاد رکھو گے گل, ہاتھ مڑ کھڑے کرانے دی لوڑ نہیں. مجھے یاد رکھ سو پکی گل, ہاں جی مجھے یاد رکھ سو کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ کون بنا؟ اور خلیفہ بھی خلیفہ بلا فصل, خلیفہ بھی خلیفہ بلا فصل ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے, عقیدہ ہے. یہ جیسے اللہ کو کوئی آپ کے سامنے کہہ دی اللہ رب نہیں تو انہوں غصہ آندہ. بولو نا, سچا بولو نا. کوئی آکھے حضور آخری رسول نہیں, غصہ آندہ آندہ کی گل. بولو نا, انہیں احمد علی صاحب تھی سے جا کے پرچہ کرامن ٹور پہنچے یہ جگہ لائیے نہیں. کیوں جی پیر صاحب عبدالحمید صاحب چلے جائیں گے, یاسین صاحب چلے جائیں گے کہ جی دیکھو جی انہاں کیا کہ اگر کوئی ختم نبوت کا کوئی انکار کرے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. بولے نا کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ایمان ہے, عقیدہ ہے نا, اسے بھی ہوتی ہے. اور کوئی آپ ہی آئے کہ ابو بکر بلا فصل خلیفہ نہیں ہے, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. ہوتی ہے. اچھا مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ آپ کو اس پر بھی تکلیف ہوتی ہے, چونکہ نظر نہیں آتی. تکلیف نظر میں نظر نہیں آتی, ہوتی درد ہوتا, تکلیف ہوتی تو نظر میں آتی. بولے نا, تکلیف ہوتی تو نظر میں آتی نا, لیکن نظر نہیں آتی.
تو اس کا مطلب ہے نہیں، چونکہ آپ نے اسے ایمان سمجھا نہیں. اور پوری امت کا اجماع ہے کہ ابو بکر پیغمبر کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے. بولے نا، خلیفہ بلا فصل ہے. شیطان نے آدم کی خلافت پہ بھی جھگڑا کیا، ابو بکر کی خلافت پہ بھی جھگڑا کیا. نہیں سمجھے؟ شیطان نے آدم کی خلافت پہ جھگڑا کیا، بولے نا کیا. اور ابو بکر کی خلافت پہ بھی، بولے نا، ابو بکر کی خلافت پہ بھی جھگڑا کیا نا، وہاں بھی یہاں بھی. بولو نا. اور گل کوئی سمجھے چاہ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی مذہبی رولا نہیں، سیٹ کا رولا ہے. مذہبی رولا نہیں، سیٹ کا رولا ہے. گل سمجھنے چاہ رہی ہے؟ بولو نا. اور گل سمجھنے چاہ رہی جاگتے پہ سکتے ہوئے ہو. شیطان نو مذہبی رولا نہیں، کی رولا وہ آتا ہی میں خلیفت اللہ. بولو نا. وہ آتا ہی میں خلیفت اللہ. رولا کن شاید ہے؟ بولو. اور یہ تنوع آکھیا گیا نا کہ سیٹ کا رولا ہے. بولو نا. اور تنوع یہ دسیا جاندہ ہے ہاں دراصل ہر کوئی اپنا اندر دستا ہے کہ انہوں اندر پرابلم کیے، مسئلہ کیے. یاد رکھے جس لے فراڈی فراڈ لاوے، دھوکھا دینے والا دھوکھا دے، کیوں دھوکھا دیندے ہوئے تو انہوں دستا ہے کہ تم بے وقوف ہے. وہ دستا ہے تو انہوں وہ تواڈے سامنے بیٹھ کے تو انہوں آتا ہے کہ تم کی ہوتا بندہ. اس تو بعد تو انہوں دھوکھا دیندہ ہے، اس تو بعد تو انہوں فراڈ کرنا. تو لہذا فراڈ کرنے والے دا فراڈ سمجھنا ہے. فراڈ کرنے والے دا فراڈ تو رنگ بدلنا. بولو رنگ بدلنا نہیں چاہیے. جن کا رنگ آج تک نہیں بدلا ان کا امام آج بھی ابو بکر ہے. جن کا رنگ نہیں بدلا ان کے لیے خلیفۃ الرسول اور ثانی خلیفۃ الرسول عمر بن خطاب ہے. جن کا رنگ نہیں بدلا ان کے لیے اس امت کا تیسرا خلیفہ عثمان غنی ہے. جن کا رنگ نہیں بدلا ان کے لیے اس امت کا چوتھا خلیفہ علی المرتضیٰ ہے. وہ اس ترتیب کو بھی یاد رکھتے ہیں، ان ناموں کو بھی یاد رکھتے ہیں، اس نظریے کو بھی یاد رکھتے ہیں جس نظریے میں فقط مدح نہیں ہے، جس نظریے میں فقط تعریف نہیں ہے، جس نظریے میں فقط توصیف نہیں ہے، جو نظریہ اس بات پر آمادہ نہیں کرتا کہ تو گن گائے جا اور گن گاتا چلا جا، پیسے بناتا چلا جا. نہیں نہیں، وہ نظریہ یہ کہتے، وہ نظریہ اگر میں کہوں تو وہ ایسا نظریہ ہے جس نظریے کو اپنانے کے بعد پھر آپ کو باطل سے لڑنا پڑتا ہے، جس نظریے کو اپنانے کے بعد آپ کو کفر سے جنگ کرنی پڑتی ہے، جس نظریے کو اپنانے کے بعد پھر آپ کا سکون تو بالا ہوتا ہے، جس نظریے کو اپنانے کے بعد پھر زندگی کا سکون نہیں رہتا. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی کے وہ سال جو انتہائی قیمتی تھے، 40 سالہ عمر کے بعد اگلے 23 سال تک مسلسل جدوجہد کی ہے، مسلسل محنت کی ہے، اپنا سکون تج دیے اور تج کر ایسا ماحول پیدا کیے، اس امت کو ایسے راہبر دیے، اس امت کو ایسے امام دیے کہ جن کے نقشے قدم پر چلنا انسانیت کی معراج سمجھا جاتا ہے، انسانیت کی فلاح سمجھا جاتا ہے، انسانیت کی کامیابی سمجھا جاتا ہے، انسانیت کی منزل سمجھا جاتا ہے. اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آپ کو امام صحابہ بنانے ہوں گے، اور جن کا امام صحابہ بن جائے پھر اس کے بعد ان کے لیے باطل کوئی وقت نہیں رکھتا، حالات کوئی صورتحال نہیں رکھتے، پھر ان کے لیے باطل طاقتیں کوئی قوت اور اقتدار نہیں رکھتی ہیں. کوئی سارے اقتدار کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مخبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.